اس وقت پختون قوم تقریباً پوری دنیا میں آباد ہے. آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو پختونز دیکھنے کو ملیں گے، لیکن زیادہ تر پختونز یا تو افغانستان میں آباد ہے ادھر ان کی تعداد تقریباً 60% ہے، اور افغانستان کے بعد پختونز پاکستان میں یا تو خیبر پختونخوا میں جو کہ پختونوں کی ایک پروونس سمجھی جاتی ہے، تو یہاں پر پختونز میجورٹی میں ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ پختونز کراچی جو کہ سندھ میں ایک شہر ہے، تو وہاں پر پختونز ایک بہت بڑی تعداد میں آباد ہے. جب ہم پختونوں کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پختونوں کا جو نظام تھا تو وہ تھا قبائلی نظام، اور جو قبائلی نظام ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ کی کنسیپٹ نہیں ہوتی. سینٹرلائز گورنمنٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ اگر میں آپ کو پاکستان کی مثال دے دوں تو پاکستان میں بہت سارے صوبے ہیں، اور ان سارے صوبوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسلام آباد سے. اسلام آباد میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ موجود ہوتی ہے جو کہ ان سارے صوبوں کو کنٹرول کرتی ہے، لہٰذا یہاں پر ایک سینٹرلائز گورنمنٹ کی کنسیپٹ موجود ہے. لیکن جو قبائلی نظام ہوتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی قبیلے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں ہوتی، سارے قبیلے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے فیصلوں میں. قبائلی نظام میں جتنے بھی قبیلے ہوتے ہیں تو ہر قبیلے کا اپنا ایک چیف ہوتا ہے جس کو وہ قبیلہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اس قبیلے سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہی ٹرائبل لیڈر. لیکن اس ٹرائبل لیڈر کی مثال بھی کوئی ڈکٹیٹر کی طرح یا کوئی مونارک کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ناٹ ایٹ آل. وہ ٹرائبل لیڈر بھی جو فیصلے کرتے ہیں تو وہ بھی قبیلے کے اندر جو مشران ہوتے ہیں تو ان کے مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں بہت سارے سوورن کنٹریز موجود ہیں، اور ہر ملک میں ان کا اپنا ایک آئین ہوتا ہے، اپنا ایک کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ پورے نظام کو چلاتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت جو آئین ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کنسٹیٹیوشن آف 1973، جس کو 1973 میں پریپیئر کیا گیا تھا. یہ جو ہمارا آئین ہے تو یہ ایک ریٹن فارم میں موجود ہے، اور اس میں لیجسلیچر کے لیے اپنا ایک سیکشن ہے، ایگزیکٹو کے لیے اپنا ایک سیکشن ہے، اور جوڈیشری کے لیے اپنا ایک سیکشن ہے. اس میں یہ مینشن ہے کہ لیجسلیچر جو ہے یعنی کہ پارلیمنٹ اور سینٹ وہ کس طرح قانون کو پاس کریں گے، ان کے کیا کیا پاورز ہے، کس طرح وہ بل کو انٹروڈیوس کریں گے، کس طرح وہ آئین میں امینڈمنٹس کریں گے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو ایگزیکٹو ہے تو ان کا اپنا ایک سیکشن ہے جس میں ہمارے پاس پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کے منسٹرز ہوتے ہیں، کیبنٹ ہوتا ہے، نیچے بیوروکریسی ہوتی ہے، تو ان کے جو پاورز ہے ان کے جو رسپانسبلٹیز ہے وہ اس سیکشن میں مینشن ہے. اسی طرح اگر جوڈیشری کی بات کی جائے تو ان کا اپنا ایک سیکشن ہے کہ جوڈیشری کس طرح اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرے گی، ججز کو کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا، کتنے ججز ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر پولیس کی بات کی جائے تو پولیس کا اپنا ایک قانون ہے کہ پولیس کس طرح کرائم کو روکے گی، ان کے جو سیکشنز ہے کہ کس جرم کے لیے کون سا سیکشن وہ امپلیمنٹ کریں گے، ان کی کتنی سزا ہوگی، جو پروسیجر ہوتا ہے تو وہ سارے وہاں پر مینشن ہے. اسی طرح ملٹری جو ہے وہ اپنے قانون کے تحت کام کرتی ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے قانون کے تحت کام کرتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں پاکستان میں ہوتے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں، تو یہ جو سارا نظام ہے تو یہ چل رہا ہے. جو ہمارا آئین ہے کنسٹیٹیوشن آف 1973 تو اس کے تحت چل رہا ہے. جدید نظام سے پہلے دنیا میں جتنے بھی قومیں آباد تھی تو ہر معاشرے میں لوگوں کا اپنا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا جس کے تحت وہ نظام کو چلاتے تھے. اگر پختونوں کی بات کی جائے تو جب سے پشتون قوم وجود میں آئی ہے تو پشتون معاشرے میں جس سسٹم کو پشتون فالو کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پشتون ولی، یعنی کہ دی پشتون کوڈ آف لائف. اب یہ ایک ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے جس طرح آج ہمارا آئین ہے، بلکہ پشتون معاشرے میں جو ہمارا جو کلچر ہے، جو رسم و رواج ہے، جو ہمارے ٹریڈیشنز ہے، جو ہمارے ویلیوز ہے، جو رولز ریگولیشنز ہے، جس کے تحت پشتون معاشرہ چل رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پشتون ولی، دی پشتون کوڈ آف لائف.
تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پشتون ولی کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹ موجود ہیں۔ پشتون ولی کا جو پہلا کمپوننٹ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بدل، یعنی کہ ریونج۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک فیملی میں قتل ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ فیملی سمجھتی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا ہم ریونج لیں گے۔ اب یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ پشتون معاشرے میں 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پختون کے لیے: ایک عورت، ایک زمین اور ایک عزت۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پشتون سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر میں ضرور غیرت کروں گا، اور اگر پشتون معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر وہ غیرت نہیں کرتا تو پھر پشتون معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو جب قتل ہوتی ہے اور اس کا بدلہ ہمارے معاشرے میں نہیں لیا جاتا تو پھر معاشرے میں اس کی وہ سمجھتا ہے کہ پھر معاشرے میں میری عزت نہیں ہوگی، لہٰذا وہ اپنے غیرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے ریونج لیتا ہے اور وہ کسی حد تک بھی جاتا ہے۔ اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر پشتون 100 سال بعد بھی ریونج لے لے تب بھی اس نے بہت جلدی کی ہے۔ اب میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے بہت خلاف ہوں، لیکن اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی تھا اس وقت۔ یعنی یہ تو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کہ دوسری سائڈ پر قتل عام ہوتا ہے، ایک فیملی میں بھی مرڈر ہوتا ہے اور دوسری فیملی میں بھی مرڈر ہوتا ہے۔ لیکن ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کا اس وقت یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم ایک شخص کو قتل کریں گے، ایک شخص کو ہم ماریں گے، اگر ایک قبیلے کے شخص کو ہم ماریں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا، وہ ہمیں بھی ماریں گے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ انہوں نے شروع کی تو ان کا تعلق قریش میں بنو ہاشم سے تھا، اور وہاں پر بھی ایک قبائلی سسٹم تھا، اور اس سسٹم میں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف پورا قریش تھا، لیکن چونکہ ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، ایک قبیلے سے تھا، تو اسی وجہ سے جو بنو ہاشم قبیلے کا جو سربراہ تھا، ان کا جو چچا تھا ابو طالب، تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا، ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ تو ہر قبیلے کو پتا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ کریں گے، ان کو وہ قتل کریں گے تو پھر اس کا رد عمل آئے گا، تو اپنے ڈر سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ پشتون ولی کا دوسرا کمپوننٹ ہے ملمستیا، یعنی کہ ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی۔ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پشتون بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ پشتون کے ہاں جائیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ عزت دے گا۔ ملمستیا کو اسی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی پشتون کے ہاں جائیں گے اور وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، آپ کی ملمستیا نہیں کرے گا، تو پھر اس کو کافی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ سچا پشتون نہیں ہے۔ ملمستیا کے بھی اپنے کچھ کیٹیگریز ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے پختون کے ہاں جائیں گے جو کہ غریب ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، تو وہ آپ کو یا تو پانی سرو کرے گا یا چائے سرو کرے گا، یا پھر آپ کو کھانے میں میٹ وغیرہ یا چکن وغیرہ یہ چیزیں آپ کو وہ سرو کرے گا۔ لیکن اگر ایسے شخص کے ہاں آپ جائیں گے جو کہ بہت زیادہ امیر ہے تو پھر وہ اپنے حجرے میں آپ کے لیے بڑا فنکشن ارینج کر سکتا ہے جس میں زیادہ تر یوزولی شیپ ہوتا ہے یا پھر گوٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیٹیگریز مینشن ہوتے ہیں۔ اچھا، آخری چیز اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی پشتون کے ہاں مہمان ہے تو پھر آپ کی پروٹیکشن بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جب تک آپ جتنے دن بھی ان کے ہاں رہتے ہیں تو پھر آپ کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے، آپ کی جو سیفٹی ہوتی ہے، تو وہ اس گھر والوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پھر آپ کو اگر کوئی کچھ کہے گا تو آپ کو ڈیفینڈ بھی وہیں گھر والے کریں گے۔ تو یہ بھی ملمستیا میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے۔ تیسرا کمپوننٹ ہے جرگہ سسٹم۔
پشتون معاشرے میں جتنے بھی مسئلے پیش آتے ہیں، جتنے بھی ڈسپیوٹس کریٹ ہوتے ہیں، تو ان سب کو حل کیا جاتا ہے جرگہ سسٹم کے تھرو۔ جرگہ سسٹم ایک کنسلٹیٹیو اسمبلی ہوتی ہے جس میں بہت سارے قبائل سے تعلق رکھنے والے چیفز آتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مشران۔ اس کے علاوہ کچھ ریلیجیس لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو دو پارٹیز ہوتی ہے جن کے درمیان مسئلہ ہوتی ہے، ڈسپیوٹ ہوتی ہے، تو ایک سائڈ کو بھی وہ سنتے ہیں، دوسرے سائڈ کو بھی وہ سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ مشاورت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ جرگے سے پہلے وہ دونوں سائڈ سے اختیار لیتے ہیں تاکہ اگر فیصلہ ہو جائے تو کوئی پیچھے نہ ہٹ سکے۔ تو یہ پشتون معاشرے میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آج بھی ہم فالو کرتے ہیں، اور آج بھی زیادہ تر اگر انگریزی نظام بھی ہے لیکن زیادہ تر جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر ہی، تو وہ اس جرگہ سسٹم کے تحت ہی ریزولو ہوتے ہیں۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز جسے ہم کہتے ہیں ننگ، یعنی کہ آنر، یہ پشتون معاشرے میں میرے خیال میں سب سے ایک اہم چیز سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عزت دار ہے، آپ کی عزت ہے، تو آپ پشتون معاشرے میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی عزت نہ ہو تو پھر آپ پشتون معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ وہ پشتون جو بہت زیادہ غیرت مند ہو، جس کی بہت زیادہ عزت ہو، جس میں ننگ ہو، تو اسے کہا جاتا ہے ننگیالی۔ پشتون معاشرے میں اس کو کہا جاتا ہے ننگیالی۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پشتون معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے جو کہ پشتون کی عزت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو عورت ہو گئی، جو پشتون عورت ہے تو وہ اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے متعلق وہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ سیکنڈلی، جو ہماری زمین ہوتی ہے، جو ہماری پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ غیرت کرتے ہیں۔ وہ جو ہماری پراپرٹی ہوتی ہے، ہماری زمین ہوتی ہے، تو وہ اس کو ہم اپنی عزت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو ننگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ پشتون ولی کا ایک حصہ ہے۔ جو ففتھ کمپوننٹ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں طور۔ پشتون معاشرے میں جب ایک مرد اور عورت زنا کرتی ہے یا پھر ان کے درمیان نکاح کے بغیر ریلیشنز کریٹ ہوتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، تو پشتون معاشرے میں اس کو بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں جب وہ یہ کرائم کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے تورشوی، اور عورت کے لیے کہا جاتا ہے تورشوی۔ اچھا، جب وہ یہ کرائم کرتے ہیں تو ان کو یا تو مارا جاتا ہے یا جرگے کے تھرو بھی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مرد کو بھی قتل کیا جائے اور عورت کو بھی قتل کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور قتل اسی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو آنر ہوتی ہے، جو ننگ ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان کو قتل نہیں کرتے تو پھر معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پختون نہیں ہے، اس کے اندر تو غیرت نہیں ہے، تو وہ اپنے غیرت کے لیے ان کو مارتے ہیں، ان کو وہ شوٹ کرتے ہیں۔ اب ایک اور سلوشن بھی ہوتا ہے، ایک اور سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ان معاملات میں زیادہ تر ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں تو پھر جو عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتی ہے تو پھر ان کی شادی کروائی جاتی ہے، تو اسی طرح پھر وہ مرڈر سے بچ جاتے ہیں۔ جو چھٹا کمپوننٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں توئے۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ بدل ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں ایک فیملی میں قتل ہوتا ہے تو پھر وہ اس قتل کا بدلہ لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریونج۔ اب کچھ ایسے کیسز پیش آتے ہیں جس فیملی میں مرڈر ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور جو لوگ مرڈر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بہت زیادہ غریب ہوتا ہے، انیبل ہوتا ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، تو پھر اس صورت میں ہم بدل کے بجائے اس کو کہتے ہیں توئی۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کے ساتھ
زیادتی ہوتی ہے، زنا ہوتی ہے، اور اس کے ایویڈنس ہم پیش نہیں کرتے، اس کو ہم پروف نہیں کرتے، تو اس کیس میں بھی اس کو کہا جاتا ہے دھوئے۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں چوری ہوتی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بری مانی جاتی ہے، اگر آپ کے گھر میں رات کو ایک بندہ انٹر ہو رہا ہے اور آپ اس کو شوٹ کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کو کہا جاتا ہے دھوئے، کیونکہ اس کا بدلہ پھر کوئی نہیں لیتا، کیونکہ وہ جو کام وہ کر رہا تھا تو وہ غلط کر رہا تھا، وہ پشتون معاشرے میں جو رولز ہے، جو ہمارے رواج ہے، اس کے خلاف کر رہا تھا، تو اگر آپ اس پر گولی چلائیں گے، آپ ان کو ماریں گے، تو پھر اس کو بھی آپ بدل کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ دھوئے کے طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ 7th کمپوننٹ ہے پناہ، یعنی کہ اسائلم۔ پشتون معاشرے میں جب آپ کسی کو پناہ دیتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے جو بڑی مثال دی جاتی ہے تو وہ ہے کہ جب افغانستان میں ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو اسائلم دیا تھا، پناہ دیا تھا، تو پھر جب امریکن ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کیا جائے، تو ملا عمر نے ان کے اوپر غیرت کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو پناہ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ملا عمر نے اور طالبان نے امریکنوں کے ساتھ تقریباً 20 سال جنگ کی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو پناہ ایک امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ مانی جاتی ہے۔ جو 8واں کمپوننٹ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ننوتی۔ جب ہمارے معاشرے میں ایک فیملی میں خون ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر بدلہ لیتے ہیں، ریونج لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سائڈ پر بھی خون ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پر بھی خون ہوتا ہے۔ تو کچھ کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو گلٹی فیملی ہوتی ہے تو وہ آتی ہے اس وکٹم فیملی کے پاس اور ان سے وہ معافی مانگتے ہیں اور غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور کچھ کیسز میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو گلٹی فیملی ہوتی ہے تو وہاں سے بہت سارے خواتین آتے ہیں وکٹم فیملی کے پاس، قرآن شریف بھی ساتھ لاتے ہیں اور ان سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کریں۔ تو پھر اس مسئلے کو بجائے کہ ہر سائڈ پر خون خرابہ ہو، اس کو پھر اسی طرح ریزولو کیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ننوتی۔ 9th کمپوننٹ ہے سورا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے کیسز پیش آتے ہیں، لیکن خاص کر جو قتل سے متعلق کیسز ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو وکٹم فیملی ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ریکنسیلیشن کریں گے، ہم گلٹی فیملی کو معاف کریں گے، لیکن بدلے میں وہ اپنی بیٹی ہمیں دیں گے یا اپنی بہن کو ہمیں دیں گے، جس کی وہ شادی کرواتے ہیں اپنی فیملی میں کسی ممبر کے ساتھ۔ یہ پریکٹس پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب میرے خیال میں مکمل طور پر خاص کر ایجوکیشن کی وجہ سے یہ پریکٹس اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ظلم ہوا کرتا تھا اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی پختون کوڈ آف لائف میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ مانی جاتی تھی، جس کو پختون کئی سالوں سے پریکٹس کرتے آ رہے تھے اپنے معاشرے میں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہیں پختون کوڈ آف لائف میں۔ مثال کے طور پر پیغور کی بات کی جائے، آپ کو کوئی پیغور دیتا ہے تو اس کو کافی نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، اور پیغور کہا جاتا ہے کہ اکثر ماں کی طرف سے ہوتا ہے، بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے، یا پھر باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح تیگا ایک کمپوننٹ ہے کہ جب ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم ریزولو کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تیگا رکھو۔ تیگا مین جو بہت بڑا پتھر ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو اب مزید ڈسکس نہ کرو، اس کو آپ بھول جائے۔ اسی طرح شریعت کی بات کی جائے، جائیداد وغیرہ سے ریلیٹڈ ایک چیز ہوتی ہے۔ حجرے کی بات کی جائے، پختون ان کے بہت بڑے بڑے حجرے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ اور تربور ولی کی بات کی جائے، جس میں نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہے، پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کمپوننٹس ہیں پختون کوڈ آف لائف میں، جس کو پختون
کئی سالوں سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ اب اس میں نگیٹو چیزیں بھی ہے، اس میں بری چیزیں بھی ہے، تو لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم پریزرو رکھیں، اور جو نگیٹو چیزیں ہیں جو کہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، جو کہ اسلام کے خلاف بھی ہے، تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کریں۔ تھینک یو۔